يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 بسم يا لا اللہ لا لا الرحمن يا لا. الرحیم۔ جوامع الکلم کے تفصیلی تعارف پر مبنی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے جوامع الکلم کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ اور اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم جوامع الکلم کے استعمال کرنے کا ابتدائی طریقہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ جوامع الکلم کو انسٹال کرنے کے بعد جوامع الکلم کی آئیکن پر میں کلک کرتا ہوں تو ابتدا کے اندر سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہوگی۔ اس ونڈو میں 3 چیزیں لکھی ہیں، الاسم یعنی اپنا نام لکھیے، البرید الیکٹرونی اپنا ای میل آئی ڈی لکھیے، اور بلد الاقامہ آپ جس شہر میں رہنے والے ہیں اس شہر کا نام لکھیے۔ اگر آپ اس کو فل کر دیں اور موافق کا بٹن دبا دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ بغیر فل کیے اگر آپ موافق کا بٹن دبائیں گے تو یہ ایک چھوٹی ونڈو اوپن ہوگی۔ اس پر بھی جب آپ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے جوامع الکلم وہ اوپن ہو جائے گا اور وہ کھل جائے گا۔ یہ جوامع الکلم کی ابتدائی شیپ ہے اور ابتدائی شکل ہے، اور اس کے بعد جوامع الکلم کے ونڈو کے اندر اور اس سافٹ ویئر کے اندر ہم جو ہے وہ آ جائیں گے۔ جوامع الکلم کی جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح کی ونڈو نظر آتی ہے۔ اس ونڈو کے اندر اگر آپ دائیں طرف دیکھیں گے تو دائیں طرف آپ کو کچھ ٹیبز ملیں گے۔ پہلے پر لکھا ہے عرض، دوسرے پر بحث، تیسرے پر تقسیم موضوعی، چوتھے پر قراءت متنوعہ، پانچویں پر تخریج الرسائل، چھٹے پر مقارنۃ مصادر، ساتویں پر تعریفات اور آٹھویں پر مساعدہ۔ تو مساعدہ کا تو مطلب ہے کہ اگر کوئی مدد درکار ہو تو آٹھواں چھوڑ کر کل 7 بنیادی ٹیبز ہیں جن کی مدد سے آپ جوامع الکلم کے اندر سرچ کر سکتے ہیں، اور جوامع الکلم کے اندر آپ حدیث تلاش کر سکتے ہیں اور اس سافٹ ویئر سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم پہلے کو دیکھتے ہیں، عرض کو، کہ عرض کے اندر کیا ہے۔ تو میں نے عرض پر کلک کیا۔ جب میں نے عرض پر کلک کیا تو آپ کے سامنے ایک اور ونڈو اوپن ہو گئی ہے، اور اس ونڈو کے اندر بالکل اوپر آپ کو 2 مزید ٹیبز نظر آئیں گی۔ ایک پر لکھا ہے عرض الحدیث اور دوسرے پر لکھا ہے عرض الصحابہ۔ پہلے ہم عرض الصحابہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ عرض الصحابہ کو کلک کرتے ہیں تو عرض الصحابہ کی یہ ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہوگی۔ اب اس ونڈو کے اندر آپ دیکھیں کہ اوپر لکھا ہے الصحابہ، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی مرویات، آگے بلد الاقامہ، آگے بلد الوفات، القبائل، الرتبہ اور السابقون۔ یہ ٹیبز آپ کے سامنے جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ ان میں مرویات کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کی روایات کو صحابہ کرام کی مرویات کے اعتبار سے تلاش کریں، یعنی صحابہ کرام کی جو مرویات ہیں، کس صحابی کی کتنی مرویات ہیں، اس اعتبار سے تلاش کریں۔ مثلا یہاں آپ نیچے دیکھیں تو یہاں نیچے لکھا ہے ترتیب الصحابہ حسب المرویات۔ اس بٹن کو میں کلک کرتا ہوں تو یہاں ہمارے سامنے اس کی مزید تفصیلات آ جاتی ہیں۔ پہلے لکھا ہے مر روا حدیثا واحدا، کہ جس صحابی نے ایک روایت نقل کی ان کی تعداد کیا ہے، تو ان کی 973 تعداد لکھی ہوئی ہے۔ اور آگے دیکھیں عدد المقررات، مقرر روایات کی تعداد 4346 ہے۔ آگے لکھا ہے مر روا حدیثین، جنہوں نے 2 حدیثیں روایت کی ہیں ان کی تعداد ہے 402۔ تو اس طرح جنہوں نے 3 روایات، جنہوں نے 4 سے 10 روایات، جنہوں نے 100 تک روایات، جنہوں نے چند 100 روایات، اور پھر آخر کے اندر جو صحابہ کرام کثرت سے روایت کرنے والے ہیں ان کی روایات اور ان کی تعداد یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ آپ مثلا اس کو مزید آگے کھولتے ہیں، مر روا حدیثا واحدا، جس صحابی سے ایک روایت مروی ہے، آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ان صحابہ کرام کے نام آ جائے گا جن صحابہ کرام سے ایک روایت مروی ہے، اور عدد المقررات بھی آ جائیں گے۔ اب یہاں پر نام آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ کسی ایک صحابی کے نام پر کلک کریں تو جب آپ کسی بھی ایک صحابی کے نام پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ونڈو کے نیچے یہاں پر 4 چیزیں روشن ہو جائیں گی، 4 ٹیبز، 4 بٹن یہاں پر روشن ہو جائیں گے۔ پہلے پر لکھا ہے ترجمۃ الصحابی، کہ اس صحابی کے حالات زندگی کیا ہیں۔ آگے لکھا ہے احصائیات، اس کی مرویات کون کون سی ہیں۔ آگے لکھے ہیں تراجم، صحابی کے بارے میں جو کتب تراجم کے اندر لکھا ہوا ہے۔
اور اس کے آگے لکھا ہے اطراف، اس کی روایت کے جو اطراف ہیں وہ کہاں کہاں پر آپ کو روایت مل جائے گی، کس کس کتاب میں، اس کی سب تفصیلات ہیں۔ آپ اب پہلے کو دیکھ لیں، ترجمۃ الصحابی، میں مثلا اس پر کلک کرتا ہوں۔ اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے اس صحابی کے حالات زندگی آ گئے، نام کیا تھا، کنیت کیا تھی، اگر اس کی تاریخ پیدائش یا وفات ہو تو وہ یہاں پر لکھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کا نسب کیا تھا، صحابی کا طریقہ کیا تھا، صحابی کی عمر کیا تھی، تو یہاں پر آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی۔ کیونکہ صحابہ کرام تو سب کے سب عادل ہیں، لہٰذا یہاں پر جرح اور تعدیل کی کتابوں کے اندر ہمیں مزید ٹیبز نہیں دیکھنی پڑیں گی کہ ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے احصائیات۔ احصائیات یعنی صحابہ کرام کی مرویات کتنی ہیں اور ان کا درجہ کتنا ہے، تو آپ دیکھیں یہاں لکھا ہے ایک روایت ان سے مروی ہے اور وہ متواتر روایت ہے۔ ان صحابی سے ایک ہی روایت مروی ہے اور وہ متواتر روایت ہے۔ آگے دیکھیں تو آگے لکھا ہے رجوع، یعنی ہم ادھر سے واپس جاتے ہیں۔ تو رجوع سے جب ہم واپس آ گئے تو واپس ہمارے سامنے دوبارہ پہلی والی ونڈو اوپن ہو گئی ہے۔ تو دوبارہ دیکھ لیں کہ جس صحابی کے نام پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ چار چیزیں روشن ہو جاتی ہیں: ترجمۃ الصحابی، احصائیات، تراجم اور اطراف۔ اگر آپ اس سے بھی نیچے ونڈو پر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں نیچے دو اور ٹیبز بھی ہیں، ایک پر لکھا ہے ارض الحدیث اور ایک پر لکھا ہے ارض الصحابہ۔ تو جیسے آپ کوئی براؤزر کھولتے ہیں اس کے اوپر آپ کئی ٹیبز کھول سکتے ہیں، ایک پر آپ فیس بک کھول لیں، ایک پر آپ یوٹیوب کھول لیں، اسی طرح یہاں پر بھی مختلف ٹیبز ہیں جن کی مدد سے آپ نئی نئی ونڈو کو جو ہے اوپن کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم مثلا کسی ایک صحابی کے اوپر دوبارہ کلک کرتے ہیں، جیسے ابو اللحم غفاری پر، اور اس پر اگر آپ ایک دفعہ کلک کریں گے تو آپ اس صحابی کے بارے میں ان چار باتوں کو جان سکیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کی روایت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ 2 دفعہ اس پر کلک کریں، تو 2 دفعہ کلک کرنے سے اس صحابی کی روایت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جیسے مثلا ہمارے سامنے یہ اس صحابی کی روایت آ رہی ہے۔ اب آپ چاہیں تو اس کے اوپر ڈبل کلک کر دیں، اور آپ چاہیں تو نیچے عرض کا بٹن ہے، عرض کے بٹن پر کلک کر دیں، تو صحابی کی جو روایت ہے وہ روایت کن کتابوں میں ہے اور حدیث نمبر کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مثلا میں نے ابو اللحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو کھولا ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ اس کی اطراف کل 11 سامنے شو ہو رہے ہیں۔ صحابی جو صحابی نقل کرنے والے ہیں ان سے ان کا نام یہاں پر لکھا آ رہا ہے۔ جس کتاب کے اندر یہ روایت مروی ہے اس کتاب کا نام آپ کے سامنے لکھا آ رہا ہے، مسند احمد بن حنبل، کتاب اللطائف، اسد الغابہ، آپ کے سامنے کتاب کا نام آ رہا ہے۔ آگے ترقیم جوامع الکلم، یعنی اس سافٹ ویئر نے اس حدیث کو حدیث نمبر کیا دیا ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ ترقیم المطبوع، جو کتاب چھپی ہوئی ہے اس کتاب کے اعتبار سے اس حدیث کا نمبر کیا ہے، مصنف کون ہے، مصنف کا سن وفات کیا ہے، اور نوع الکتاب کہ یہ کتاب آیا چھپ چکی ہے یا ابھی نہیں چھپی۔ تو جیسے پہلی کتاب چھپ چکی ہے تو وہاں مطبوع لکھا ہے، دوسری کتاب ابھی نہیں چھپی تو وہاں پر مخطوط لکھا ہے کہ اس کا مخطوطہ موجود ہے لیکن یہ کتاب ابھی تک نہیں چھپی۔ تو اس طرح ایک روایت کے بارے میں تمام ضروری معلومات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر میں ایک روایت پر کلک کرتا ہوں، آپ چاہیں تو ڈبل کلک کر کے اس پوری روایت کو پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ایک دفعہ کلک کریں اور نیچے عرض کا بٹن ہے اس کو دبا دیں، تو اس کے ذریعے سے آپ اس روایت کو کھول کر آپ اس بنیادی روایت کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے اس روایت پر کلک کیا تو یہ روایت میرے سامنے آ گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ ابو اللحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند احجار الزید یستسقی وہو مقنع بکفیہ یدعو۔ تو یہ روایت ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس طرح ہم ایک روایت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح جس روایت کو بھی آپ کو پڑھنا ہے آپ اس پر کلک کریں اور ڈبل کلک کرنے سے وہی روایت آپ کے سامنے کھل جائے گی اور آپ اس پوری روایت کو پڑھ سکیں گے۔ جب بھی آپ جوامع الکلم کے اندر کسی روایت کو کھولتے ہیں تو آپ دائیں طرف دیکھیں گے کہ چند باتیں لکھی ہوئی ہوں گی: تخریج، شواہد، معاجم، حکم علی السند، شروح، تبویب، قراءۃ مصدر اور بطاقۃ الکتاب۔ تو ایک روایت کے بارے میں جتنی ضروری معلومات ہیں وہ ساری کی ساری دائیں طرف آپ کو لکھی ہوئی مل جائیں گی۔ ہم اس کے بارے کے اندر بعد میں اگلی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اور ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔
بہرحال ہم اس روایت سے واپس آتے ہیں. نیچے جو ٹیب بنا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو میں بنیادی روایات پر واپس آ گیا ہوں. آپ دوبارہ دیکھیں لکھا ہوا ہے المرویات، یعنی کسی صحابی کی جو عدد المرویات ہیں وہ کیا ہیں. آگے میں کلک کرتا ہوں بلد الاقامہ، یعنی رہائش کے اعتبار سے صحابہ کرام کی اگر روایات کو آپ دیکھنا چاہیں تو میں نے اس پر کلک کیا تو آگے دیکھیں لکھا ہے ارض کنانہ کے کتنے صحابی ہیں جن سے روایات مروی ہیں، تو ایک ہیں. اس بہان کے 2 صحابی ہیں، استخر کے 1 صحابی ہے، افریقہ کے 2 صحابی ہیں، اردن کے 4 صحابی ہیں. تو اس طرح آپ کو اس اعتبار سے بھی روایات مل جائیں گی. بلد الوفات، کسی صحابی کی کہاں پر وفات ہوئی، اس اعتبار سے آپ روایات کو سرچ کر سکتے ہیں. القبائل، مختلف صحابہ کے قبائل کے اعتبار سے آپ روایات کو سرچ کر سکتے ہیں. مثلا الغفاری قبیلے کے 41 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں. اسدی قبیلے کے 57 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں. دوسی قبیلے کے 15 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں. تو اس طرح بھی آپ اس میں سرچ کر سکتے ہیں. رتبے کے اعتبار سے آپ روایات سرچ کر سکتے ہیں کہ صغار صحابہ، صحابیہ، کبار صحابہ، جن کے لیے رؤیت ثابت ہے وہ صحابہ، جن کے صحبت میں اختلاف ہے وہ صحابہ، مجہول الحال صحابہ. اس اعتبار سے آپ صحابہ کی روایات کو سرچ کر سکتے ہیں. اور آخر میں جو صحابہ کرام سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی پہلے جو صحابہ کرام ایمان لائے، ان صحابہ کرام کی روایات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ میں جو صحابہ کرام ایمان لے آئے تھے، ابتدائے زمانے نبوت میں جو صحابہ کرام ایمان لے آئے تھے، ان کی روایات کو آپ یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ پہلی ٹیب تھی. اس ٹیب کی مدد سے یعنی ارض الصحابہ کی مدد سے آپ صحابہ کرام کے اعتبار سے روایات کو سرچ کر سکتے ہیں، اپنی مطلوبہ روایت کو کھول سکتے ہیں، مطلوبہ روایت کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کس کتاب کے اندر موجود ہے، اور مطلوبہ روایت کو آپ پڑھ سکتے ہیں.